الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان اہل القریٰ آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اگر ایمان لاتے اور تقوی کو اختیار کرتے تو ہم ان پر برکات کے زمین اور آسمان میں دروازے کھول دیتے۔ یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے کثرت اور ایک ہے برکت۔ ان دونوں میں فرق کو سمجھنا چاہیے۔ آج رزق کے معاملے میں ہم ہمیشہ کثرت کی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ڈھیر سارا رزق عطا فرما، لیکن برکت کی ہم دعا نہیں کرتے یا اس طرف ہمارا دھیان نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے چیزیں کثیر ہوتی ہیں پھر بھی ہمارے کام نہیں بنتے۔ تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ صرف کثرت جس میں برکت نہ ہو وہ انسان کے کسی کام نہیں آتی۔ چنانچہ آج ہر بندہ بس زیادتی کا طلبگار ہے کہ مقدار زیادہ ہو، کوانٹٹی زیادہ ہو۔ زندگی بھی طویل مانگنا، مال بھی طویل مانگنا، اولاد زیادہ مانگنا، فیکٹریاں زیادہ مانگنا، چیزیں اشیاء زیادہ مانگنا، اور یہ سوچنا کہ یہ ہمارے مسائل کا حل ہے، جبکہ یہ ہمارے مسئلوں کا حل نہیں ہے۔ سیاستدان یہ سوچتے ہیں میرے ووٹر زیادہ ہوں گے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، فیکٹری والے سوچتے ہیں کہ میری پروڈکشن زیادہ ہوگی میں کامیاب ہو جاؤں گا، دکاندار یہ سوچتا ہے کہ میری دکان میں مال زیادہ ہو جائے گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، اسٹوڈنٹ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈگریاں زیادہ ہو جائیں گی تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور ملازمت پیشہ بندہ سوچتا ہے کہ میرے گریڈ بڑھ جائیں گے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو یہ سب صرف کثرت کا مانگنا ہے۔ تو ضروری نہیں کہ جو چیز زیادہ ہو اس سے آپ کے مسئلے بھی حل ہو جائیں، کام بھی ہو جائیں۔ لہٰذا کثرت نہیں بلکہ اللہ سے برکت مانگنی چاہیے۔ کثرت کیا چیز ہے؟ یعنی کثرت وہ جو بے برکتی والی ہے کہ اشیاء یا مال دیکھنے میں تو بہت زیادہ ہو مگر پھر بھی انسان کی ضرورتیں پوری نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے یہ صرف کثرت ہے، اس میں برکت نہیں ہے۔ چیزیں یا مال گننے میں تو بہت زیادہ ہے لیکن حالت پھر وہی کہ ضروریات پوری نہیں ہو رہی، مسئلے حل نہیں ہو رہے۔ اس لیے فقط کثرت نہیں مانگنی چاہیے۔ ہمارے حضرت جی کے پاس ایک خاتون ملنے کے لیے آئیں کہ اپنا مسئلہ ڈسکس کرنا ہے، تو حضرت نے ان کو وقت دے دیا۔
تو کہنے لگیں کہ وہ رو رہی تھی، آنسوؤں سے رو رہی تھی کہ جی میرے حالات بہت خراب ہیں اور میرا گزارا نہیں ہوتا۔ تو حضرت نے کہا اچھا کچھ بتائیں کیا حالات ہیں آپ کے؟ تو کہنے لگی کہ میرے خاوند جو ہیں ان کی فیکٹری ہے اور وہ مجھے جیب خرچ جو دیتے ہیں پاکٹ منی وہ 50,000 روپے صرف دیتے ہیں، اس لیے میرا گزارا نہیں ہوتا۔ یہ بات بھی کم از کم 15-20 سال پرانی ہے۔ حضرت نے پوچھا اچھا 50,000 میں پھر آپ بجلی کے بل دیتی ہوں گی، ٹیکس ادا کرتی ہوں گی، گھر کا کرایہ، بچوں کے اسکول کی فیس، ملازموں کی طرح؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ سارے کچھ وہ خود ہی دیتے ہیں، یعنی گھر کا کرایہ بھی خاوند افورڈ کرتا ہے، ٹیکس اور بل بھی وہ ادا کرتا ہے، بچوں کی فیس، گاڑی کا پیٹرول، ملازموں کی تنخواہ وہ سب خاوند دیتا ہے، صرف جیب خرچ جو ہے وہ 50,000 ملتا ہے۔ اور وہ آنسوؤں سے رو رہی تھی کہ میرے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ تو حضرت نے جب اس کی بات سنی تو اس کو سمجھایا کہ دیکھو آپ کا مسئلہ کثرت کا نہیں ہے، آپ سوچ رہی ہیں کہ شاید 50 کی جگہ 1 لاکھ روپے مل جائے گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مان لیں کہ اس کو کچھ نصیحت کی، اس کو توبہ استغفار کا بتایا، ذکر اذکار کا بتایا، نماز پڑھنے کی نصیحت کی، پردہ کرنے کی نصیحت کی، تو کہنے لگی کہ وہ پھر یعنی حضرت مان لگے کہ وہ بالآخر اس نے ارادہ کیا کہ ٹھیک ہے میں آپ کی باتوں پہ عمل کروں گی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ابھی چند مہینے بھی نہیں گزرے کہ پھر اس نے ایک دن فون کیا، اس نے کہا حضرت سمجھ نہیں ہے کیا معاملہ ہوا ہے کہ اب 50 میں سے 15,000 میں میرا خرچہ پورا ہو جاتا ہے اور باقی میں صدقہ کر دیتی ہوں۔ تو ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ کثرت سے ہمارے مسائل حل ہوں گے، کثرت سے نہیں ہوں گے، برکت سے ہوں گے۔ حضرت جی کو ایک اور صاحب ملے، وہ بھی اسی طرح رونا رو رہے تھے کہ جی میں یعنی لکھ پتی آدمی ہوں، اس کے باوجود جو ہے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میرے پیسے جاتے کہاں ہیں۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ میں نے ان سے کہا کہ اچھا کچھ احوال سنائیں۔ تو کہنے لگے کہ بھی میں نے گھر بنانا تھا ایک اچھی سوسائٹی میں نے پلاٹ خریدا، جب پلاٹ کی مکمل پیمنٹ کر دی تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو فراڈ تھا، وہ پلاٹ کسی اور کا تھا، مجھے کسی نے غلط فائل بھیج دی۔ تو کہنے لگے میرے کئی لاکھ تو اسی میں چلے گئے۔ پھر کہنے لگے میں نے دوبارہ ایک پلاٹ جو ہے وہ تحقیق کر کے خریدا، اس پہ گھر بنانے کا ارادہ کیا۔ ایک ٹھیکیدار جو بظاہر بڑا اچھا آدمی تھا، بڑی اچھی اچھی باتیں کرتا تھا، اس نے مجھے بڑے سبز باغ دکھائے اور اس نے کہا مجھے آپ اتنے لاکھ روپے ایڈوانس دے دیں، پھر دیکھیں میں کیسے تیزی سے کام کرتا ہوں۔ تو کہنے لگے میں نے اس کو جو ہے چند لاکھ روپے ایڈوانس دے دیے اور وہ تیزی سے غائب ہو گیا۔ کہنے لگے وہاں نقصان۔ پھر کہنے لگے کہ ایک مرتبہ میری بیگم صاحبہ نے کہا، اس کے پاس گاڑی تھی لیکن اس نے کہا نہیں جناب مجھے وہ BMW کا فلاں ماڈل چاہیے۔ کہتے میں نے لے کر دی اور ابھی بالکل 0 میٹر گاڑی، ابھی رجسٹریشن بھی نہیں ہوئی، اور کہنے لگے اللہ کی شان میں ہی لے کر کسی کام سے نکلا، بینک میں گیا، باہر گاڑی کھڑی کی، سڑک بن رہی تھی، تو کہنے لگے وہاں پر ایک ڈمپر جو بڑا ٹرک ہوتا ہے، کہنے لگے وہ اس کی بریک فیل ہو گئی اور وہ اس گاڑی پہ چڑھ گیا۔ تو کہنے لگے میرے 0 میٹر گاڑی بالکل 0 ہو گئی۔ تو اس طرح کے واقعات انہوں نے سنائے تو حضرت نے ان کو بھی یہی فرمایا کہ دیکھیں آپ کا مسئلہ کثرت کا نہیں ہے، لاکھوں کے بجائے آپ کے کروڑوں بھی ہوں گے نا تو یہ ایسے ہی ضائع ہوتے رہیں گے، آپ کی ضروریات پوری نہیں ہوں گی۔ تو آپ کو کثرت کی ضرورت نہیں ہے، برکت کی ضرورت ہے، بے شک تھوڑے ہوں لیکن آپ کے کام آ سکیں۔ اس عاجز نے آپ کو یہ رزق کے بیان والی معاملے میں شروع میں ایک مثال دی تھی کہ اگر ایک گلاس ہے، اس کے پیندے میں سوراخ ہے، آپ جتنا مرضی اوپر سے ڈالتے چلے جائیں، جتنا مرضی اس میں مشروب یا پانی ڈالتے جائیں، جب تک وہ سوراخ بند نہیں ہوں گے وہ گلاس کبھی بھر نہیں سکتا۔ بالکل اسی طرح ایک بندہ کثیر مال اکٹھا کرتا چلا جائے
جو چند عادات جن کا پچھلی مجلس میں ذکر کیا، اگر اس قسم کی عادات ہوں گی، زندگی کا انداز سادہ نہیں ہوگا یا اس کے مال میں برکت نہیں ہوگی، تو یقین جانیے کہ اس کا گلاس ہمیشہ خالی رہے گا، چاہے جتنا مرضی کثیر اس میں بھرتا چلا جائے۔ تو ہمیں ضرورت ہے برکت کی، تو ہمیں برکت کو سمجھنا چاہیے۔ چنانچہ ایک حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آبیتی میں لکھا ہے، غالباً اپنا واقعہ لکھا ہے یا کسی بزرگ کا لکھا ہے، کہ ان کے بیٹے نے ایک دفعہ پوچھا کہ ابا جان یہ برکت برکت برکت، ہمیشہ برکت سنتے رہتے ہیں، برکت ہوتی کیا ہے؟ تو کہنے لگے، وہ بیٹا کسی کام جا رہا تھا، فرمانے لگے بھی تم کہیں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں مارکیٹ کسی کام میں۔ فرمایا تم ہو کر آ جاؤ، پھر میں تمہیں سمجھاؤں گا کہ برکت کیا ہوتی ہے۔ تو شیخ مان لگے جب وہ واپس آیا نوجوان، تو حضرت اس کو اپنے گھر کے پچھلے حصے میں لے گئے اور وہاں جا کے کہا یہ گیزر دیکھ رہے ہو؟ کہنے لگے ہاں۔ کہنے لگے بیٹا یہ گیزر تمہاری پیدائش سے بھی پہلے کا ہے اور یہ آج تک کبھی خراب نہیں ہوا، اسے برکت کہتے ہیں۔ کہ چیزیں بے شک تھوڑی ہو لیکن اللہ تعالیٰ اس میں ایسی برکت ڈال دیں کہ بس وہ چلتی رہیں، انسان کی ضرورت پوری ہو جائے۔ یہ ابھی کی مثال ہے، ابھی چند سال پہلے حضرت جی ڈاکٹر صاحب دامن برکاتہم عالیہ جس مکان میں رہتے ہیں ڈیفینس میں، تو باہر سڑک پر ایک ٹرک والا آیا، شاید رات کا وقت تھا، تو ٹرک کے اوپر وہ ایکسٹرا وہ شیڈ بنا ہوتا ہے، تو وہ تاروں کے اندر بجلی کی تاروں میں ٹچ کر گیا۔ تو 3 فیز جو ہمارے گھروں میں بجلی آتی ہے، وہ 2 تاریں 220 آپس میں ٹچ کر گئیں، تو وہ وولٹیج چند سیکنڈ کے لیے وہ 440 ہو گیا۔ تو اس کو الیکٹریکل سرج کہتے ہیں، جھٹکا آیا بہت زوردار۔ تو اس ٹرانسفارمر کے ساتھ گلی میں جتنے بھی مکانات تھے، پتہ چلا کہ سب لوگوں کے گھر میں جو جو چیز سوئچ میں لگی ہوئی تھی وہ اڑ گئی۔ ڈی فریزر اڑ گئے، فریج اڑ گئے، لوگوں کے ٹیلی ویژن، ساؤنڈ سسٹم، جو جو چیز بھی پلگ ان ہوئی ہوئی تھی وہ اڑ گئی۔ اب حضرت کا گھر بھی اسی گلی میں تھا، وہیں پر تھا، لیکن ماشاءاللہ پتہ چلا کہ حضرت کی سب چیزیں ویسی چلتی رہیں۔ ہم نے دیکھا تو ہم بڑے حیران ہوئے۔ ظاہر سی بات ہے مشائخ اپنے اس طرح کے واقعات خود تو نہیں بتاتے، لیکن ہمیں پتہ چلا تو ہم تو بہت ہی، ہم نے کہا دیکھیں برکت اور کیا ہوتی ہے، اسے کرامت بھی کہتے ہیں، برکت بھی کہتے ہیں۔ اللہ والوں کا جو مال ہے حلال ہوتا ہے، وہ اس طرح برباد نہیں ہوتا، اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ تو یہ برکت ہوتی ہے۔ تو برکت کی مثال کیا کہ وہ چیز جو نظر تو نہیں آتی، وہ چیز جو سمجھ تو نہیں آتی لیکن نظر آتی ہے، برکت اسے کہتے ہیں۔ انسان عقلی طور پہ اس کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتا کہ برکت کیا چیز ہے، لیکن نظر آتی ہے کہ چیزیں سامنے، ایک بندے کا بظاہر کوئی مال اسباب کا ذریعہ نہیں، لیکن اس کا معاملات زندگی چل رہے ہیں۔ اس میں ایک مثال جو بڑی واضح اور صاف ہے، اور یہ واقعتاً عقل میں سمجھ نہیں آ سکتی لیکن نظر آتی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے جانوروں میں برکت رکھی ہے۔ چنانچہ جتنے بھی مذبوحہ جانور ہیں، جیسے بکری ہو گئی، گائے ہو گئی، اونٹ ہو گیا، تو ان کے ہمیشہ آپ کو ریوڑ نظر آتے ہیں، حالانکہ عقل کے اعتبار سے اس کو کیلکولیشن کریں تو معاملہ بالکل سمجھ سے باہر ہے۔ بکری جو ہے یا گائے یا اونٹ، یہ سال میں 1 بچہ یا کبھی کبھار 2 بچے دیتی ہے۔ جس کی بکری 2 بچے دے دے وہ بتاتا پھرتا ہے جی میری بکری نے 2 بچے دیے سال بعد، اور ماشاءاللہ گوشت کتنا کھایا جاتا ہے، ہفتے میں 1 یا 2 دن ناغہ ہے، باقی ماشاءاللہ پورا ہفتہ کھایا جاتا ہے۔ یہ جانور ذبح ہوتے ہیں، یعنی عید کے علاوہ بھی سارا سال مذبح خانوں کے اندر بکریاں ذبح ہوتی ہیں، گائیں ذبح ہوتی ہیں، اونٹ بھی ذبح ہوتے ہیں۔ تو ذرا اندازہ کریں
کہ پیدائش کی جو ریٹ ہے وہ کتنا کہ سال میں 1 بچہ یا 2 بچے، اور کھایا روز جاتا ہے. اس کے باوجود آپ جب بھی دیکھتے ہیں وہ ریوڑی نظر آتے ہیں. اور کتے اور بلیاں یہ ایک وقت میں کئی بچے دیتے ہیں، یعنی 6-7 بچے تو ایوریج ہے، اس سے زیادہ ہی دیتے ہیں، 8-10 بھی دے دیتے ہیں، 12 بھی دے دیتے ہیں. اور ہمارے علاقوں میں ان کو کوئی کھاتا بھی نہیں ہے، مارتا بھی نہیں ہے. لیکن کبھی آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کو کتوں کے ریوڑ نظر آ رہے ہیں یا بکریاں یہ بلیوں کے ریوڑ نظر آ رہے ہیں. پورے محلے میں 1 آدھ بلی، 1 آدھ کتا، بس. تو یعنی پیدائش کا ریٹ بھی اتنا زیادہ، کھانے اور مارنے والا بھی کوئی نہیں، لیکن پھر بھی نظر نہیں آتے. یہ وہ چیز ہے جسے برکت کہتے ہیں، یعنی سمجھ میں نہیں آتی، نظر آتی. برکت کی شاید سادہ تعریف یہی ہو سکتی ہے کہ جو سمجھ میں، عقل میں تو نہیں آتی لیکن نظر آتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریوں کے متعلق فرمایا کہ بکریاں پالو، اس میں برکت رکھ دی گئی ہے. چنانچہ جو بکریاں پالتے ہیں آپ دیکھیں کہ وہ کبھی بھی بدحال نہیں ہوتے، اور ان کے ریوڑ بڑھتے رہتے ہیں، خود بھی استعمال کرتے ہیں، بیچ بھی دیتے ہیں، اور ریوڑ بڑھ رہا ہوتا ہے. ہمارے حضرت جی نے جنگ میں خود یہ معاملہ کیا، یہ عاجز ان کے ساتھ، اس ان کے کیڈ فارم میں تھا. تو حضرت نے اس وقت یہ حدیث بھی سنائی اور مسکرانے لگے، فرمانے لگے ہم نے بس ایسے ہی 3-4-5 بکریوں سے معاملہ شروع کیا تھا، اور جس وقت یہ عاجز دیکھ رہا تھا 50 بکری اس وقت سامنے کھڑی ہوئی تھی. تو کہنے لگے ہم نے 3-4 بکریوں سے کام شروع کیا تھا، اور ارادہ بھی نہیں تھا کہ اس کو اتنا بڑھائیں گے. فرمانے کہ اللہ کی شان ہے کہ آج دیکھیں یہ کہاں تک معاملہ پہنچ گیا. اب اس کا گوشت کھایا بھی جاتا ہے، ذبح بھی ہوتی ہے، اور افزائش بھی بڑھ رہی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ سے رزق کے بارے میں ہمیشہ برکت مانگے، کثرت نہ مانگے. کثرت کا ایک نقصان یہ بھی کہ اگر بالفرض آپ کے پاس مال کثیر ہو اور آپ اچھے کاموں میں، جو خیر کے کام ان میں خرچ بھی کرتے رہیں، تو ایک نقصان بہرحال یہ ہوگا کہ آخرت میں حساب لمبا ہوگا. بھائی جن کے لمبے چوڑے کھاتے ہوتے ہیں پھر ان کے اکاؤنٹ چیک کرنے میں دیر تو لگ جاتی ہے. ایک چھوٹی سی دکان کا کھاتا نکالنا چند منٹ یا 1-8 گھنٹے کی بات ہوتی ہے، لیکن اگر فیکٹری کا آڈٹ کرنا پڑے اور فیکٹریوں کا آڈٹ کرنا پڑے تو مہینوں لگ جاتے ہیں. یہ چیزیں تو آپ نے عام سٹورز میں دیکھی ہوں گی. آج کل بڑے بڑے شاپنگ مالز ہیں، تو جنہوں نے ٹرالیاں بھری ہوتی ہیں تو وہ لائن میں لگے ہوتے ہیں، انتظار کر رہے ہوتے ہیں. انتظار کی مشقت ان کو اٹھانی پڑتی ہے، اور جس نے 1-8 چیز لی ہوتی ہے اس کے لیے انہوں نے الگ سے ایکسپریس کاؤنٹر بنایا ہوتا ہے، بس وہاں سے پے کرتا نکل جاتا ہے. آخرت میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ جن کے پاس زیادہ مال اسباب نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو کھڑا نہیں رکھیں گے، مشقت میں نہیں ڈالیں گے. اللہ فرمائیں گے کہ آپ کو دنیا میں بھی میں نے زیادہ مال اسباب نہیں دیا، اب میں آپ سے کیا حساب کتاب لوں، چلو جنت میں. تو یہ چیز وہاں بھی پیش آئے گی. اس لیے اللہ سے برکت مانگنی چاہیے کہ یا اللہ چیزیں بے شک تھوڑی ہوں، بس ہماری ضرورت کے لیے کافی ہو جائے. صحت کے اندر برکت مانگنی چاہیے. آج لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم شاید اچھے خالص غذائیں، خالص چیزیں کھائیں گے تو ہم زیادہ دیر زندہ رہیں گے. مال پیسے والے لوگ ڈھونڈ کے امپورٹڈ ملٹی وائٹامنز کھاتے ہیں، ایسی منرلز، ایسے وائٹامنز کھاتے ہیں، اور خیال ہوتا ہے کہ ہماری زندگی بہت طویل ہوگی. اور خالص چیزیں ڈھونڈ کر. اور آج تو حال یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو شکوہ کرتے سنا کہ بھی پہلے وقتوں میں چیزیں خالص ملتی تھیں، اب خالص نہیں ہیں. عجیب بات، یہ تو اللہ کے رزق کی ناشکری ہو گئی کہ بھئی اللہ تعالیٰ آپ کو دے بھی رہے ہیں، آپ کھا بھی رہے ہیں، اور ساتھ شکوے بھی کر رہے ہیں. پہلے زمانے کے لوگ خالص کھاتے تھے تو اس کو ہضم بھی کر لیتے تھے. ان کا رہنے سہنے کا انداز ایسا تھا، لائف سٹائل ایسا تھا. یعنی چند کلومیٹر کے فاصلے میں تو کبھی سواری کا سوچتے ہی نہیں تھے، پیدل ہی چلے جاتے تھے. پھر سارا دن
کوئی مشین کسی قسم کی نہیں ہوتی تھی، ہر کام انہوں نے اس کو جسمانی طور پر فزیکلی کرنا تو ہضم ہو جانا۔ آج تو انسان نے کوئی بھی چیز کرنی ہو تو ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے، بالکل قریب کے فاصلے پہ جانا ہو تو موٹر سائیکل اور گاڑی استعمال کرتا ہے۔ تو بھئی اگر آج ہم وہ خالص چیزیں کھاتے تو شاید ہمارا پیٹ ہی چل جاتا۔ چنانچہ اجتماع کے دن تھے، حضرت صاحب کے پاس ہی تھے وہاں پر، تو اجتماع میں چونکہ بہت سارے لوگ آتے ہیں، بیرون ملک سے بھی آتے ہیں، تو کچھ نوجوان آئے، وہ کینٹ فارم چلے گئے، انہوں نے کہا ہمیں ابھی خالص دودھ جو ہے وہ گائے کا نکال کے تو ہم نے پینا ہے۔ تو وہ جو فارم کا مینیجر تھا وہ کہنے لگا کہ بچوں آپ سے نہیں پیا جائے گا، آپ کو ہضم نہیں ہوگا۔ اب وہ ضد کرنے لگے کہ نہیں جی ہم نے تو پینا ہے، ہم تو یہاں آئے اس لیے کہ خالص پی کے دیکھیں۔ تو وہ سمجھانے لگا تو انہوں نے کہا نہیں آپ خالص ہی دیں۔ تو کہنے لگے ایک ایک گلاس جب ان کو پلایا تو بیچارے 3 دن تک بس ٹوائلٹ کے چکر ہی لگاتے رہے، ان کا پیٹ ہی چل گیا۔ تو یہ شکوہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی جو آج کل کے لائف سٹائل ہے اس کے مطابق غذائیں رکھی ہیں، ہلکی غذائیں تو ہضم بھی آسانی سے ہو جاتی ہیں۔ تاہم بات یہ ہو رہی ہے کہ آج بندے یہ سوچنا شروع ہو گئے کہ اگر ہم بہت زیادہ خوراکیں کھائیں گے تو شاید بہت زیادہ کام کر سکیں گے، کوئی بڑے بڑے دین کے اور دنیا کے کام تب کریں گے جب ہماری خوراکیں بہت اچھی ہوں گی، حالانکہ اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ صحت کی برکت کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ بھی اللہ سے مانگنے کی چیز ہے، برکت مانگنی چاہیے، غذائیں زیادہ نہیں مانگنی چاہیے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کسی محتاج کے، کسی تعارف کے محتاج نہیں، تو انہوں نے اتنا بڑا کام کیا، بخاری شریف لکھی، دنیا میں کتاب مشہور ہے، کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، سب سے زیادہ مستند ہے۔ تو یہ کتاب جنہوں نے لکھی، جنہیں تعارف نہیں ہے وہ سوچتے ہوں گے کہ شاید وہ بڑی خالص خوراکیں اور بہت زیادہ غذائیں کھاتے ہوں گے اس لیے اتنا اچھا کام کیا، لیکن ان کی زندگی کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ بیمار ہو گئے، تو کسی طبیب کے پاس ان کو لے جایا گیا، تو طبیب نے جب ان کا معائنہ کیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کے حالات دیکھ کے تو لگتا ہے کہ آپ نے کافی عرصہ نمک اور مرچ نہیں کھایا، آپ کے جسم میں کچھ ایسی علامات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے نہ کافی عرصہ نمک کھایا ہے نہ ہی مرچ کھائی ہے، تو آپ کی غذا کیا ہے، کیا کھاتے ہیں؟ تو امام صاحب نے اس وقت بتایا کہ بس 7 بادام 7 بادام میں بھگو دیتا ہوں اور اس کو کھا لیتا ہوں اور اپنے کاموں مشغول ہو جاتا ہوں، بس اسی میں میرا سارا دن گزر جاتا ہے۔ سبحان اللہ، 7 بادام کھا کر بخاری شریف لکھ دی۔ آج ہم 3 ٹائم ٹکا کر کھاتے ہیں اور ایک چھوٹا سا رسالہ بھی لکھ نہیں پاتے۔ تو صحت کا تعلق غذاؤں کے ساتھ نہیں ہے، صحت کی برکت اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ ہمارے حضرت نے روس کا سفر کیا تو فرمانے لگے کہ وہاں پر ہمیں ایک بڑے میاں ملے، ہم یعنی کھانے کے لیے بیٹھے، یہ جب ازبکستان اور یہ تاجکستان وغیرہ ریاستیں آزاد ہوئیں، تو ہمارے دسترخوان پہ بیٹھے تو میزبان نے ہمارے لیے بکرا ذبح کیا، اس کو روسٹ کیا، تو اب کہنے لگے کہ ہم بھی کھا رہے تھے، تو ایک عالم وہاں بیٹھے تھے، 95 سال ان کی عمر تھی، 95 ایئرز، تو کہنے لگے ہمارے ساتھ تو کچھ اس طرح کے نوجوان تھے، امریکہ سے آئے ہوئے تھے، تو وہ تو بڑے دھیان سے بوٹی کھا رہے تھے، چربی کو سائڈ پہ کر رہے تھے، اور کہنے لگے وہ بڑے میاں گوشت بھی کھا رہے تھے اور ساتھ چربی جو ہے نا وہ چن چن کے چربی کھا رہے تھے۔ تو کہنے لگے ہم نے ایک دو دفعہ ان کو دیکھا اور خیال آیا کہ بھی چربی سے تو فیٹس ہو جاتے ہیں، کولیسٹرول ہو جاتے ہیں، شریانیں بند ہو جاتی ہیں، ہارٹ کا مسئلہ جو ڈاکٹر وغیرہ بتاتے ہیں، تو ان کی صحت کیسی ہے کہ یہ چن چن کے چربی کھا رہے ہیں؟ تو کہنے لگے ان سے پوچھا حال احوال، کیا حال ہے، صحت کیسی ہے، کبھی کوئی مسئلہ وغیرہ تو نہیں ہوا؟ تو کہنے لگے ان بڑے میاں نے بتایا جن کی عمر 95 سال تھی، انہوں نے بتایا کہ میری عمر اس وقت 95 سال ہے اور میں نے زندگی میں کبھی نہ کسی طبیب کا منہ دیکھا، نہ کبھی میں نے کوئی گولی آج تک کھائی ہے۔ اللہ، ایسی برکت صحت کی۔ تو برکت اللہ سے مانگے، صحت کی برکت۔ اللہ اکبر۔
کثرت مانگنے سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے، برکت سے حل ہوں گے۔ طلباء کو اور علماء کو علم کی برکت اللہ سے مانگنی چاہیے کہ ہمارے علم میں برکت عطا فرما۔ دیکھیں ہمارے کئی ایسے اساتذہ اور ایسے مشائخ گزرے ہیں جو اب تو قبروں کے اندر ہیں، لیکن ان کا علم آج زندہ ہے، یا ان کے شاگردوں کی شکل میں یا ان کی لکھی ہوئی کتابوں کی شکل میں۔ اس کو علم کی برکت کہتے ہیں۔ ورنہ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا علمی فیض ان کی اپنی زندگی میں ہی آگے نہیں بڑھتا، کوئی جاننے والا نہیں ہوتا، کوئی ایسا کام نہیں ہوتا جو عند اللہ مقبول ہو۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو قبولیت دی، ان کے علم کو بھی قبولیت عطا فرمائی۔ چنانچہ دنیا کے اندر آپ کہیں بھی چلے جائیں تو آپ کو حنفی علماء دین کا کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضرت فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں کہیں سفر کر رہا تھا تو جہاز میں میرے ساتھ ایک مفتی صاحب تھے کسی دوسرے ملک کے، تو کہنے لگے کہ میں نے ان سے سلام دعا کی، بات چیت ہوئی، تو میں نے پوچھا کہ آپ کے ملک میں لوگ عبادات وغیرہ میں کس کو فالو کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہمارے ملک میں لوگ شافعی ہیں مسلک کے، اور عبادات وغیرہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ کو فالو کرتے ہیں۔ لیکن کہنے لگے پھر وہ خود ہی کچھ سوچ کے کہنے لگے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ عبادت میں تو لوگ امام شافعی رحمۃ اللہ کو فالو کرتے ہیں، لیکن ہمارا جتنا قانونی نظام ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے قوانین پہ چلتا ہے، ان کی فقہ کے مطابق۔ سبحان اللہ۔ مدارس کے اندر آج جتنی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، چاہے وہ حدیث کی ہوں، فقہ کی ہوں، عربی ادب کی ہوں، ان کے مصنفین قبروں میں جا چکے ہیں۔ اور کتابیں آگے عام طور پہ کیسے چلتی ہیں؟ جن ملکوں میں کاپی رائٹس لا ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ مصنف اس کے جملہ حقوق محفوظ کروا لیتا ہے اور زندگی بھر وہ اس کی روائلٹی لیتا رہتا ہے، اس کو پیسے اس کو ملتے ہیں۔ پھر جب وہ مر جاتا ہے تو اس کے بعد والے، اس کی اولادیں ان کتابوں کو چھپوانے کی ذمہ داری لیتی ہیں اور اس کے یعنی حقوق محفوظ رکھتی ہیں۔ پھر وہ مر جاتے ہیں، ان کے بعد پھر ان کے پوتے نواسے وہ ان کتابوں کو چھپواتے رہتے ہیں۔ اس طرح یہ کتابیں کسی درجے میں دنیا میں نظر آتی ہیں، اور جب نسل در نسل آگے فرق پڑتا جاتا ہے تو ایک زمانے میں جا کے پھر وہ کہتے ہیں تو قدیم کتابیں، اس کو کیا چھاپنا، تو وہ کتابیں دنیا سے ختم ہو جاتی ہیں۔ کسی لائبریری میں کوئی نایاب کتاب ملتی ہے، وہ عوام میں نہیں مشہور نہیں ہوتی، لیکن عجیب بات کہ درس نظامی کے اندر جتنا بھی سلیبس ہے مدارس کا اور کتابیں ہیں، ان میں کیسی عجیب برکت ہے کہ ان کے مصنفین فوت ہو چکے ہیں اور ان کی اولادوں میں سے بھی آگے کوئی ذمہ داری نہیں لے رہا کہ ان کتابوں کو لازمی چھاپا جائے اور پڑھایا جائے۔ لیکن دیکھیے اللہ نے کیسی قبولیت دی، کیسی برکت دی کہ مدارس کا نصاب بن گیا اور وہ کتابیں اب تک چھاپی جا رہی ہیں اور آگے پوری دنیا کے اندر ان کا فیض جاری ہے۔ تو علم کی برکت یہ ہوتی ہے، برکت مانگنی چاہیے۔ اسی طرح اولاد کی برکت اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اولاد کی برکت کا عجیب واقعہ، ایک صحابی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں اور اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ تو کہنے لگے کہ اللہ نے مجھے پھر اتنا مال دیا کہ میں لکڑی کاٹنے والا جو کلہاڑا ہوتا ہے نا، اس سے سونے کی اینٹیں کاٹا کرتا تھا، اور میرے گھر میں سونے چاندی کا اتنا ڈھیر لگ جاتا، اتنا اونچا ڈھیر لگ جاتا کہ پیچھے کھڑا آدمی نظر نہ آتا۔ اور کہنے لگے اولاد میں ایسی برکت ہوئی کہ میں نے اپنی زندگی میں 100 سے زیادہ اپنے نواسے نواسیاں پوتے پوتیوں کو دیکھا، حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے پورے کنبے کو لے کر طواف کرنے کے لیے جاتا تو پورا مطاف انہی سے بھر جاتا، میری ہی فیملی سے بھر جاتا۔
ماشاء اللہ. تو اولاد کی برکت بھی اللہ سے مانگنی چاہیے. آج ہر بندہ شکوہ کرتا ہے کہ جی وقت کا پتہ نہیں چلتا، وقت سارا دن پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے. صبح اٹھ کر روز نیت کرتے ہیں آج سارے کام نبیڑ لیں گے، آج نپٹا لیں گے، لیکن شام کو پھر وہی شکوہ کہ سمجھ ہی نہیں آئی. سارا دن جان بھی مارتے رہے اور وقت ختم ہو گیا، اور وقت میں برکت نہیں. تو وقت کی برکت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. وقت کی برکت کیا ہوتی ہے یا زندگی کی برکت کیا ہوتی؟ حضرت نے اس کی مثال دی، مانا کہ دیکھو یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کی زندگی 60 سال ہے تو برکت کا یہ مطلب نہیں کہ وہ 70 سال ہو جائے گی. وہ رہے گی تو 60 سال، لیکن وہ آخری سانس تک اپنا کام اپنا مشن جاری رکھے گا. موت جب آئے گی بہرحال ہر ایک نے جانا ہے، لیکن حالانکہ کہ جن کی زندگی کی برکت ختم ہو جاتی ہے، دیکھنے میں آیا ہے کہ عمر تو ان کی 60 سال ہی ہوتی ہے لیکن 50 سال تک تو وہ صحت مند رہے، بھاگتے دوڑتے رہے، کام کرتے رہے، اور زندگی کے آخری 10 سال انہوں نے بستر پہ گزار دیے. اب وہ زندہ تو ہیں لیکن کوئی کریٹیو کام نہیں کر سکتے، کوئی بھی کام نہیں کر سکتے، گویا وقت کی یا زندگی کی برکت ختم ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ سے وقت میں بھی برکت مانگنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی برکت کو دیکھیں کہ 40 سال میں نبوت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، اور 40 سال کے بعد دین اسلام کے اوپر محنت شروع کی، دعوت دینی شروع کی. اور جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو صرف 10 سال کا قیام ہے مدینہ منورہ میں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے. تو ان 10 سالوں کے اندر اتنا دین کا کام کیا کہ پوری دنیا کے کونے کونے میں اسلام کا پیغام پہنچا دی. کیسی برکت تھی یہ. ہمارے ملک پاکستان کو بنے ہوئے کئی سال، 50 سال سے بھی زیادہ ہو گئے، اور آج تک ہم ابھی پرانے پاکستان کو ٹھیک نہیں کر پائے تھے، اور نئے پاکستان کا تو اللہ ہی مالک ہے. معلوم ہی نہیں ہے جانا کدھر ہے، ملک کو کس راستے پر ڈالنا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہجرت کے بعد کے 10 سال میں پوری دنیا میں اسلام کو پھیلا دیا. اندازہ کیجئے کہ ہمارے اکابرین نے کتابیں لکھی اور اتنی زیادہ کتابیں لکھ ڈالیں. حیران ہوتے ہیں کہ جس زمانے میں پین نہیں تھا، یعنی قلم اور دوات ہوا کرتی تھی. اب ظاہر سی بات ہے قلم کو دوات میں ڈالنا، پھر لکھنا، اور اس کے بعد پھر اس کی ٹپ پر سیاہی خشک ہو جاتی تھی، پھر دوات میں ڈالنا، اور پھر چونکہ اکثر یہ قلم جو ہے وہ لکڑی کے ہوتے تھے تو اس کی ٹپ بھی لکھتے لکھتے گھس جاتی تھی، اس کو پھر ٹھیک کرنا ہوتا تھا. کبھی دوات ختم ہو جاتی، کبھی قلم کی ٹپ خراب ہو جاتی. پھر دن کی روشنی میں تو کام کرنا آسان، رات کے وقت میں کوئی لائٹ نہیں یا چراغ ہے تو چراغ کو بھی بار بار ٹھیک کرنا پڑتا ہے. ان سب حالات کے باوجود، اور کبھی گرمیاں ہیں، گرمی میں ہاتھ میں پسینہ آتا ہے بار بار، ان حالات میں بھی وہ اتنی کتابیں لکھ گئے کہ ہم اگر ان کی کتابیں صرف پڑھنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، ان کی لکھی ہوئی کتابیں ختم نہیں ہوں گی. اتنی کتابیں وہ لکھ گئے. جبکہ آج ایسے ایسے قلم موجود ہیں کہ آپ لکھنا شروع کریں تو 500 صفحے تک آپ کو قلم بدلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لکھتے چلے جائیں. دن میں بھی لکھتے رہے، رات میں بھی لکھتے رہے، روشنی موجود ہے. سردی گرمی میں ہر چیز کا انتظام موجود ہے. اس کے باوجود آج اتنی کتابیں ہم نہیں لکھ پاتے جتنے ہمارے اکابرین لکھ گئے. یہ کیا چیز تھی؟ یہ برکت تھی. صرف حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی نے 2800 کتابیں تحریر فرمائی. 2800 کتاب. نام تو خیر بہت ہیں ہمارے اکابرین کے. ایک عالم کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اتنی کتابیں لکھی کہ اگر آج کا انسان اگر اس کی زندگی کو 60 سال سمجھا جائے ایوریج میں،
اور بلوغت کے چند سال نکال دیے جائیں اور وہ ان کی کتابیں پڑھنا شروع کر دے تو روز کے 40 صفحے بنتے ہیں. روز 40 صفحے وہ پڑھے تو پھر ان کی ساری کتابیں پڑھ سکتا ہے. اب اندازہ کیجئے کہ انہوں نے روزانہ 40 سے زیادہ صفحے لکھ دیے اور ہم 40 صفحے روزانہ پڑھ نہیں پاتے. تو یہ کیا تھا؟ یہ برکت تھی. غزوہ خندق کے موقع پر، یعنی جب مشورہ ہو گیا کہ خندق کھودیں گے، دشمن آ رہے ہیں، تو خندق جو ہے ایک ٹرینچ ہوتی ہے، ایک گڑھا ہوتا ہے بہت بڑا، وہ پورے شہر کے گرد کھودنا تھا. ٹائم چونکہ کم تھا تو سب صحابہ بھی لگ گئے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کام میں ساتھ لگ گئے، اور دن رات اس پر کام ہو رہا تھا. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب دن رات کام ہو رہا تھا تو جو صحابہ تھے کام کرتے ہوئے، فزیکل ورک کرتے ہیں، انسان کو ویسی بھوک لگتی ہے. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں، ان کا مکان تھا یعنی احد پہاڑ کے قریب. تو ان کی اہلیہ نے ان کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں آئے ہوئے ہیں اور خندق کی کھدائی میں خود بھی حصہ لے رہے ہیں، تو آپ ایسا کریں، ہم ان کی دعوت کرتے ہیں، تو یہ ایک بکری کا بچہ ہے، اس کو پکا لیتے ہیں اور چند روٹیاں میں بنا دیتی ہوں، تو آپ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لائیں کہ وہ تشریف لائیں اور آ کر کھانا کھائیں. تو یہ صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ گئے اور وہاں جا کے کہا، سلام کیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہاں ہمارے علاقے میں تشریف لائے ہیں تو میں آپ کی ضیافت کرنا چاہتا ہوں، کھانا کھلانا چاہتا ہوں، تو آپ ہمارے گھر تشریف لائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہ بات سنی تو ایک قاصد کو بلایا، بندے سے کہا کہ ایسا کرو، جا کے سارے ساتھیوں میں اعلان کر دو کہ آج ہم سب کی دعوت حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے گھر پہ ہے. بس یہ بات سننی تھی کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ تو گھر کی طرف دوڑ لگا دی. اب وہ گھر گئے اور گھر جا کے حالت پریشانی والی، اور کہا بھئی بڑا مسئلہ ہو گیا. بیوی سے کہا، انہوں نے کہا بھی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میں نے تو دعوت رسول اللہ کو دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجاہدین میں اعلان کر دیا، اب ویسے ہی فزیکل کام کرتے ہوئے انسان کو بھوک لگتی ہے، اور وہ 900 کے قریب تعداد ہے جو خندق کھود رہے ہیں، 900 صحابہ ہیں، اور وہ سب کے سب جو پورا لشکر ہے وہ ہمارے گھر کی طرف آ رہا ہے دعوت کرنے کے لیے، اور یہ ایک ہانڈی میں سالن ہے اور یہ چند روٹیاں ہیں، اب ہم کیا کریں؟ تو ان کی جو اہلیہ تھیں وہ بڑی مطمئن تھی. انہوں نے پوچھا کہ کیا 900 افراد کو دعوت آپ نے دی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی. انہوں نے کہا بس پھر آپ حوصلہ رکھیں، اللہ خیر کریں گے. اتنی دیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سمجھ گئے تھے، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے پیچھے ایک بندہ روانہ کر دیا تھا. انہوں نے آ کے پیغام دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ نے سالن کی دیچکی جو ہے اس کے اوپر سے ڈھکن نہیں ہٹانا اور روٹیوں کے اوپر سے کپڑا نہیں ہٹانا، اور تب تک تقسیم کرنا شروع نہیں کرنا جب تک میں خود نہ آ جاؤں. تو جب سب مجاہدین آ گئے، 900 کا لشکر بیٹھا ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سالن کی دیچکی پر بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکالتے رہے، دیتے رہے، اور کپڑے کے نیچے، رومال کے نیچے سے روٹیاں کھینچتے گئے اور دیتے گئے. مجاہدین کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی، لہٰذا پورے لشکر نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور وہ سب واپس چلے گئے. جب وہ واپس چلے گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور مسکرائے اور فرمایا کہ آپ کی دعوت میں بڑی برکت ہے، یہ سالن بچ گیا، یہ آپ لے لیں. تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بعد میں ڈھکن اٹھا کر دیکھا تو جتنا ہم نے پکایا تھا اتنا ہی سالن موجود تھا، اور روٹیوں میں بھی اتنی ہی تعداد روٹیوں کی موجود تھی جو ہم نے پکائی تھی. تو یہ کیا تھا؟ یہ معجزہ ہے، برکت ہے کہ اتنی سی چیز بھی سارے لشکر کے لیے کافی ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو اس طرح کے بے تحاشا واقعہ موجود ہیں جو عقل میں نہیں آتے، نظر آتے. مشہور واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا، صحابی کا، کہ بھوک کے مارے اکثر وہ فرماتے میرا اتنا برا حال ہو جاتا تھا کہ میں زمین پر گرتا اور جیسے انسان کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے، مجھے ایسے فٹس پڑتے تھے
زمین پہ گر کے تڑپتا تھا. تو کہنے لگے اس زمانے میں مرغی کا علاج یہ تھا کہ لوگ گردن پاؤں سے دباتے تھے. اب کہتے ہیں میری حالت یہ ہوتی تھی کہ میں بھوک کی وجہ سے, کمزوری کی وجہ سے گرا ہوا ہوں, اور لوگ سمجھتے مرغی کا دورہ ہے تو اکثر میری گردن کو کوئی نہ کوئی دبا دیتا پاؤں سے. تو کہنے لگے یہی بھوک کے حالات تھے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ کہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیالہ دودھ کا ہدیہ آ گیا. کسی نے ہدیہ پیش کیا, یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے ایک پیالہ دودھ. تو کہنے لگے میں بڑا خوش ہوا کہ چلو ایک پیالہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور میں ہیں, آدھا آدھا پی لیں گے, کچھ تو گزارا ہو جائے گا. اتنے میں کہنے لگے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ وہ اصحاب صفہ کو اٹھا کے لے آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بالکل سامنے ایک چبوترا تھا جس پر صحابہ جو علم دین پڑھنے پڑھانے والے طلبہ تھے, کوئی نیا مسلمان ہوا وہ آ کر بیٹھ جاتا, اس کو باقی سکھاتے, کوئی نئی آیت نازل ہوتی, کوئی صورت نازل ہوتی, فوراً اس کو حفظ کر لیتے. ان کا کام پڑھنا پڑھانا تھا, مستقل بیٹھے رہتے. ان کی تعداد جو ہے وہ کمتی بڑھتی رہتی, کبھی کم ہو جاتی کبھی زیادہ, بہرحال 40 کے قریب نام آئے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحاب صفہ کو بلا کے لے, چونکہ ان کا بھی مستقل کوئی کاروبار دکان نہیں تھا, کہیں سے آ جاتا وہ کھا لیتے ورنہ بیٹھے رہتے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلانے کے لیے بھیجا ہے تو تقسیم کے لیے بھی مجھے ہی کہیں گے کہ آپ پلانا شروع کرو, اور ظاہر سی بات ہے میرا نمبر سب سے اخیر میں آئے گا, اور جب میرا نمبر آئے گا تو پیالے میں تو کچھ نہیں بچا ہوگا. خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا, کہنے لگے میں لے آیا بلا کر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو ہریرہ ان کو پلاؤ. کہنے لگے میں نے وہ پیالہ ایک صحابی کو پیش کیا, اور وہ بھی, ان کو بھی بھوک کی شدت تھی, انہوں نے منہ کو لگایا اور پینا شروع کر دیا. پیتے گئے پیتے گئے پیتے گئے, پھر ہٹایا پھر پیا, پھر ہٹایا پھر پیا, خوب سیر ہو کے پیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا دوسرے کو دے دیں. دوسرے نے بھی اسی طرح پیا, تیسرے نے, چوتھے نے. فرمانے لگے کہ سب نے پیٹ بھر کر پیا اور ابھی پیالے میں دودھ باقی تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھا کہ ابو ہریرہ اب آپ اور میں رہ گئے, چلیں اب آپ پینا شروع کریں. تو بولے تو میں تو انتظار میں تھا, بھوک سے میرا برا حال ہو رہا تھا, تو میں نے حکم ملتے ہی فوراً جو ہے پیالہ منہ کو لگایا اور میں نے پینا شروع کیا. کہنے لگے میں پیتا گیا پیتا گیا پیتا گیا حتیٰ کہ میں سیر ہو گیا. تو جب میں نے پیالہ ہٹایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے اور فرمایا ابو ہریرہ اور پیو. تو کہنے لگے میں نے پھر پینا شروع کر دیا. اب جب پیا تو اب مجھے ہوا کہ میری طبیعت اچھی خاصی بھر گئی ہے. جب ہٹایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اور پیو. کہنے لگے اب تیسری مرتبہ کچھ تھوڑا سا پیا, لیکن مجھ سے اب زیادہ پیا نہیں گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ بس اب مجھ سے اور نہیں پیا جائے گا. تو فرمانے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں وہ پیالہ لیا اور جو بچا ہوا دودھ تھا آپ نے پیا, تو پھر وہ پیالہ ختم ہوا. سبحان اللہ. تو دیکھیں ہم ہمیشہ کثرت کثرت کثرت, ساری زندگی کثرت کے پیچھے بھاگتے ہیں. برکت کو نہ ہم نے کبھی سمجھا ہے اور شاید نہ کبھی اللہ سے اس طرح سے مانگا ہے. تو ہمیشہ برکت کو مانگیں, صرف کثرت کے پیچھے نہ بھاگیں. یقین مانیں کہ ہمارے پاس کثیر اشیاء ہوں گی, کثیر مال ہوگا, پھر بھی ہمارے کام نہیں ہوں گے. اللہ والوں کے مال میں بھی اتنی برکت ہوتی ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے ایک مرید تھے, شاگرد تھے, وہ حج پر جانے کا ارادہ رکھتے تھے. تو انہوں نے درخواست کی کہ حضرت دعا فرما دیں, حج پہ جانے کا ارادہ ہے لیکن میرے پاس اسباب مال کچھ نہیں ہے. تو حضرت نے 1 دینار ان کو نکال کے دیا اور فرمایا کہ یہ رکھ لو, تمہارے کام آئے گا. اب اس زمانے میں بھی بہرحال 1 دینار میں تو حج نہیں ہوتا تھا, لیکن انہوں نے برکت کے لیے کہ چلو شیخ نے دیا ہے, انہوں نے وہ جیب میں رکھ لیا اور ساتھ حضرت نے ان کو دعا بھی دی. تو اب ہوا یہ کہ وہ جب حضرت کے سے ملاقات کر کے نکلے تو باہر جہاں سے قافلے جاتے تھے نا, وہاں سے قافلہ جا رہا تھا. انہوں نے قافلے والوں کو دیکھ کے آواز دی اور کہا کہ نوجوان ہم حج کا ارادہ رکھتے ہیں اور ادھر جانا چاہتے ہیں, ہمارے پاس 1 سواری خالی ہے. یعنی جس بندے نے جانا تھا, جس کی سواری ہے, وہ بیمار ہو گیا, وہ رک گیا, تو آپ جانا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا مجھے اور کیا چاہیے تھا, میں سوار ہو گیا. کہنے لگے وہ قافلہ چونکہ کئی دن میں انسان پہنچتا تھا, تو قافلے والے جہاں پڑاؤ کرتے, کھانا وغیرہ تقسیم کرتے, تو مجھے بھی مہمان سمجھ کر کھلا دیتے.
اکیلے میں ان کے ساتھ کھاتا رہا، سفر کرتا رہا، حتیٰ کہ ہم منا عرفات پہنچ گئے. حج کے ارکان میں نے انہی لوگوں کے ساتھ ادا کیے، اور واپسی پر بھی اسی طرح میں انہی لوگوں کے ساتھ قافلے کے ساتھ سفر کرتا کرتا واپس پہنچا. تو انہوں نے مجھے اسی جگہ پر جہاں سے اٹھایا تھا وہاں پر چھوڑ دیا. میں شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا حضرت الحمدللہ آپ کی دعا تھی، اور میرا تو اس طرح سے معاملہ بنا کہ میرا تو 1 دینار بھی خرچ نہیں ہوا. تو حضرت نے عذرائے مذاق فرمایا اچھا میرا دینار واپس لا. تو اللہ والوں کا تو 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوتا. ایسی عجیب برکت اللہ والوں کے مال میں ہوتی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ سے جو مستقل مانگنے کی چیز ہے وہ برکت ہے، چاہے وہ رزق کی ہو، چاہے وہ مال کی ہو، صحت کی ہو، عمر کی ہو، زندگی کی ہو. برکت مانگے، صرف کثرت نہ مانگے. چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دعاؤں میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے برکت کو مانگیں. تاہم یہ برکت ہماری زندگی میں آئے گی کیسے؟ یہ خلاصہ ہے اب تک کی جتنی نشستیں ہوئیں ان کا اب خلاصہ ہے جو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم آئندہ نشست میں کریں گے، کہ وہ کیا اسباب ہیں اور وہ کون سی باتیں ہیں جن کو اختیار کرنے سے انسان کے رزق میں، زندگی میں، صحت میں برکت آتی ہے. وہ چند اعمال ہیں اور چند چیزوں کی احتیاط ہے. کچھ کرنے والے کام ہیں، کچھ نہ کرنے والے کام ہیں. انشاءاللہ ان کو اگلی نشست میں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم انشاءاللہ کھول کر بیان کریں گے، اور ان باتوں کا خیال کرنے سے انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں بھی برکت آئے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.